نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے لیلۃ القدر کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، شب قدر انتہائی قدر و منزلت کی حامل وہ عظیم اور بابرکت رات ہے کہ جسے مالک لم یزل نے وہ فضیلت بخشی کہ تنہا یہی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائی۔ اس سے بڑی اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ پھر اس میں بکثرت فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کا اور بالخصوص ان سب کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا زمین پر اترنا اس عظیم اور بابرکت رات کی فضیلت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر میں قرآن کریم کے نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جتنی ضرورت پیش آتی گئی، ضرورت کے قدر اللہ پاک 23 سال میں قرآن کریم کی نزول کی تکمیل کو فرمایا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رات کو قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ العمل فی لیلۃ القدر والصدقۃ والصلاۃ والزکوٰۃ افضل من الف شہر۔ فرمایا کہ شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ یہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ گویا 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اور پھر اس مبارک رات کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جن کو روح القدس کہا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اس رات کو زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرمایا کہ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح سے کون سی چیز مراد ہے؟ آگے اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں، جیسا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا اور امام رازی نور اللہ مرقدہما کے حوالے سے اس کو فضائل رمضان کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ کتنے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر اتارتے ہیں۔ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصیٰ۔
فرمایا بے شک شب قدر میں زمین پر اترنے والے فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر اتارتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کا زمین کے اوپر اترنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے اترنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص اس رات عبادت کے اندر مصروف ہوگا، مشغول ہوگا، تو فرشتے اس آدمی کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یقیناً میں بھی چاہتا ہوں کہ فرشتے میرے حق میں رحمت کی دعا کریں۔ آپ سب احباب چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے حق میں بھی رحمت کی دعا کریں۔ اگر فرشتوں کی دعائے رحمت ہم لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس رات کی قدر کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس رات کی قدر کریں گے تو ہماری قدر و قیمت اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ اگر ہم اس رات کو ضائع کر دیا اور اگر ہم اس رات میں اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے تو گویا کہ ساری کی ساری بلائیاں اور تمام کی تمام اچھائیوں سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس رات کی قدر نہ کی تو یقیناً پھر ہماری بھی قدر نہیں ہوگی جس طرح ہماری قدر ہونی چاہیے۔ تو بہتر اس میں یہی ہے کہ ہم اس رات کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اللہ پاک سے صلح کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں، شرمندگی کا اظہار کریں۔ آپ اللہ پاک کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ پاک سے استغفار کریں، تاکہ اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میری اور آپ کی قدر و منزلت کو بڑھا دیں۔ تو فرشتوں کے نزول کا ایک مقصد تو حضرت شیخ الاسلام حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فرشتے جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کے حق میں رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ یہ دو مقصد فرشتوں کے نزول کا حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو بیت اللہ شریف کے اوپر نصب کر دیتے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 پر ہیں جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک چلتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ 7ویں آسمان پر ایک حضیرت القدس ہے، وہاں ایسے فرشتے ہیں جنہیں روحانیون کہا جاتا ہے۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں اترنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں اجازت مراحمت فرماتے ہیں، پس وہ آتے ہیں اور کسی بھی مسجد میں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو یا راہ چلتے کسی کا سامنا ہو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بس ان فرشتوں کی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب شب قدر ہوتی ہے تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہو رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر خازن میں اسی روایت میں وَيُسَلِّمُونَ کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے عبادت میں مشغول لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے مصافحہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔
تو دیکھیں عزیزان گرامی یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت اور رحمت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک فرشتوں کو زمین کے اوپر بھیجتے ہیں اور پھر فرشتے آ کر مسافے بھی کرتے ہیں، اور جو جہاں پر بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہو یا نماز کے اندر مشغول ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہو، نفل وغیرہ پڑھ رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، تو ان کے لیے وہ رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی رحمت کی دعائیں ہوں، ہمارے لیے بھی سلامتی کی دعائیں ہوں، ہمارے لیے بھی برکت کی دعائیں ہوں، تو پھر ہمیں اس رات کی قدر کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس رات کی قدر کریں گے تو تب فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں ہوں گی، اور اگر ہم نے اس رات کی ناقدری کی، اس رات کی جو قدر کرنی چاہیے ہم نے وہ قدر نہ کی، پھر ہماری بھی قدر نہیں ہوگی۔ جہاں روایت میں یہ آیا کہ فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس رات بھی اگر کوئی مسلمان گناہوں کے اندر مبتلا رہا، گناہوں کی محافل کے اندر وہ بیٹھا رہا، اور اسی طرح اگر وہ گناہ میں خود کرتا رہا، گناہوں میں مشغول رہا، تو اگر فرشتے عبادت کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو پھر اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جائے کہ جو گناہ کرتے ہوں گے تو فرشتے ان کے لیے پھر بد دعا بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس بات کا ثبوت ایک دوسری روایت سے ملتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آمین آمین آمین۔ روایت لمبی ہے، ایک بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا آمین آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بد دعا کی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ جائے تو وہ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا پر میں نے آمین کہا ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر ہم جو ہے یہ تباہی سے، ہلاکت اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہوگا، اللہ پاک سے صلح کرنی ہوگی، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔